بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد
دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی آزاداریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائیں۔ قرآن مجید کی آیت میں خدا انسان کو فلاح اور کامیابی کا درس دے رہا ہے کہ کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ ہم نے عرض کیا کہ کافر ہو یا مومن، بت پرست ہو یا مسیحی، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں زندگی میں سکسیزفل ہو جاؤں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہر انسان زندگی میں کامیابی چاہتا ہے، لیکن کامیابی ہے کیا؟ کامیابی ملے گی کہاں سے؟ خود کامیابی کی تلاش میں نکلتا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ تو کسی کو گاڑی میں سکون نظر آتا ہے، کسی کو مال میں سکون نظر آتا ہے، کسی کو فلم دیکھنے میں سکون ملتا ہے، کسی کو سنیما جانے میں سکون ملتا ہے، اور کچھ لوگوں کو حسین کی مجلس میں آنے سے سکون ملتا ہے۔ آپ اگر یہاں آئے تو آپ کے آنے میں کوئی موٹیو تھا، کوئی محرک تھا جس نے آپ کو یہاں پر آنے پر مجبور کیا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ یہاں سے کچھ لینا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے وجود میں کسی شے کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس محرک کو دیکھنا ہے کہ انسان جس بھی شے کے پیچھے جاتا ہے اس کا محرک کیا ہے۔ اگر اس کا موٹیو اہل بیت کا فرمان ہے، عقل ہے، روح ہے، ما فی الضمیر ہے، تو انسان کی زندگی کامیابی ہے۔ لیکن اگر اس کا موٹیو شہوت ہے، اگر اس کا موٹیو نفس ہے، اگر اس کا محرک حب ذات ہے، اگر اس کا محرک شوبازی ریا ہے، کہ آج کل ہم مختلف مولویوں کے قافلے کو بھی دیکھتے ہیں تو ایسے نہیں لگ رہا کہ مجلس میں جانے سے لگتا ہے کسی دولہے کو لے جایا جائے گا۔ جب انسان اپنی عزت، نفع اور نقصان کا معیار چیزوں کو بنا دے، اور عزت اور نفع یا ضرر کا نقصان خدا کو نہ سمجھے، تو انسان کے موٹیو کیا ہو جاتے ہیں؟ بدل جاتے ہیں، اس کی زندگی میں محرک بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا جب تک تو علم النفس اور معرفت النفس کو حاصل نہیں کرے گا تب تک تجھے معرفت امام زمانہ نہیں ملے گی۔ اب یہ معرفت النفس کیسے حاصل ہو؟ بزنس کا اصول ہے جب تک ڈیمانڈ نہیں ہوتی تب تک سیل نہیں ہوتی۔ آپ کسی ایسی چیز کو لے کر چلے جائیں جس کی ڈیمانڈ ہی نہیں، آپ کی چیز بکے گی نہیں۔ تو جب تک میرے وجود کے اندر معرفت النفس کی ڈیمانڈ نہیں بڑھے گی تب تک میں معرفت النفس کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ اگر کسی مومن کو سگریٹ چھڑوانی ہے تو آپ پہلے اس کے وجود میں ایک محرک کو پیدا کریں تاکہ وہ اس چیز کو چھوڑنے پہ تیار ہو جائے۔ دنیا کیا کرتی ہے؟ وہ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے آپ کے وجود میں موٹیو کو پیدا کرتی ہے۔ کہ میں نے واٹر بیڈ کی آپ کو مثال دی تھی، ایک وقفہ اتنا خوبصورت بنایا جاتا ہے، آپ کے اندر ضرورت کو ایجاد کیا جاتا ہے، پھر آپ اسی ضرورت کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ چیزیں اپنے گھر میں لا کر بٹھا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی چیز کی تعریف کروں، کس چیز کے اتنے فائدے ہیں، آپ فوراً میرے پاس آئیں گے مولانا ہمیں چاہیے۔ تو پہلے محرک کو ایجاد کیا جاتا ہے، اور خدا نے انسان کو گناہ سے بچنے کے لیے جو برترین محرک دیا کہ جس موٹیویشن کے ذریعے انسان خود کو گناہ سے بچا سکے، وہ ذکر قیامت تھا، وہ ذکر قبر تھا، وہ ذکر موت تھا۔ اسی لیے قرآن میں 1200 آیتیں ایسی ہیں جو موت کے بارے میں۔ علماء فرماتے ہیں شاید قرآن کا کوئی ایک صفحہ ایسا ہو جس میں آخرت کا ذکر نہیں ہے۔ تو جب انسان آخرت کو جتنا یاد کرے گا اس کے اندر موٹیویشن پیدا ہوگی، تب جا کے وہ گناہ سے بچے گا، تب یہ جوان اپنی نگاہ کو نگاہ حرام سے بچائے گا، تب یہ اپنی زبان پر کنٹرول کر سکے گا، تب یہ زندگی میں 10 منٹ ایسے نکالے گا جس 10 منٹ میں اتنا مطالعہ کرے تاکہ اس کے دل میں معرفت امام زمانہ بڑھ جائے۔ لیکن جو دنیا کا سسٹم، میں نے کل کلچر پہ آپ کے سامنے بات کی، جو یونیورس کا کلچر ہے اس کے کلچر میں آپ کو کہیں موت نظر نہیں آتی۔ فلمیں بنتی ہیں دنیا پر، انٹرٹینمنٹ کی فلمیں بنتی ہیں، موٹیو کون ہوتا ہے؟ شہوت ہوتا ہے یا مال ہوتا ہے۔
یا سائنٹیفکلی فلمیں بنتی ہیں جن کا تعلق آپ کے لاجک سے آپ کے دماغ سے ہوتا ہے، لیکن دنیا میں بہت کم فلمیں ایسی بنتی ہیں جس میں موت کا ذکر کیا جائے، جس میں قیامت کا ذکر کیا جائے، شہوت پہ گفتگو ہوتی ہے، مال پہ گفتگو ہوتی ہے، بزنس پہ گفتگو ہوتی ہے، مختلف ڈرامے بنائے جاتے ہیں، سائنٹیفکلی فلمیں بنائی جاتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے یونیورس کا یہ کلچر ہی نہیں ہے کہ موت پہ گفتگو کی جائے۔ حالانکہ ہر انسان جانتا ہے کہ یہاں پہ میں 70 سال جینے آیا ہوں، اور جس دنیا میں مجھے جانا ہے وہ ابدی دنیا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لمٹ لیس دنیا ہے، وہاں پہ ابدی زندگی ہے، لیکن اس زندگی کے بارے میں اس جوان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسے تو یہ بتایا گیا کہ پیسے کی اہمیت یہ ہے، اسے تو یہ بتایا گیا مال کی اہمیت یہ ہے، لیکن اسے یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ آخرت میں اگر تمہیں اسٹیٹس چاہیے تو تجھے علی بن ابی طالب کی اطاعت کی ضرورت ہے۔ آخرت میں اگر تجھے اسٹیٹس چاہیے تو تم نے اپنی قیامت کے لیے کیا کیا؟ تو میں نے کئی سال پہلے مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ ویسٹرن ورلڈ جو ہے اس کی جو سویلائزیشن ہے، اس کی سویلائزیشن کا جو دھاگا ہے وہ کیا ہے؟ ایک تسبیح کا تصور کیجئے، تسبیح کے دانوں میں نظم ہوتا ہے، اگر یہ دھاگا نہ ہو تو سارے دانے بکھر جائیں، اگر ان دانوں کو کسی شے نے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا ہے وہ تسبیح کا دھاگا ہے۔ تو ویسٹرن سویلائزیشن اگر آج کھڑی ہے، ہمارا جوان وہاں جانا چاہتا ہے، ہمارا ڈاکٹر وہاں جانا چاہتا ہے، ہر پڑھا لکھا آدمی اس ملک میں جانا چاہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ سویلائزڈ ہیں، ہمارے ملک سویلائزڈ نہیں ہیں۔ تو اس کی سویلائزیشن میں جو اٹریکشن پیدا ہوئی وہ کون سی چیز ہے جس نے اس میں اٹریکشن کو پیدا کیا ہے؟ وہ اس کا دھاگا ہے۔ اس دھاگے کا نام کیا ہے؟ کہ جس میں نظم بھی ہے، جس میں ضبط بھی ہے، وہاں لوگ قانون کو فالو بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہ ریڈ سگنل پہ آ کے پاکستانی سگنل توڑ دیتا ہے، لیکن یہی پاکستانی جب یورپ جاتا ہے رات کے 2 بجے بھی سگنل کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کس چیز نے اس کو اتنا مطیع کیا؟ کس چیز نے اسے اتنا فرما بردار کیا کہ یہاں پہ یہ قانون کو فالو نہیں کرتا لیکن وہاں پہ قانون کو فالو کرتا ہے؟ وہ کون سی ان کے سویلائزیشن کی خوبی ہے کہ جس نے اس کی سویلائزیشن کو کھڑا رکھا ہے؟ تسبیح کا تصور کیجئے، ویسٹرن سویلائزیشن کا تصور کیجئے، اور امام زمانہ جب آئیں گے مولا ایسا کون سا کام کریں گے کہ فی الفور ویسٹرن سویلائزیشن ٹوٹ جائے گی؟ کیا مولا کہ اللہم کل ولیک پڑھیں گے، یا مولا کے کوئی دعا کریں گے کہ سویلائزیشن ٹوٹ جائے؟ پریکٹیکلی امام زمانہ اسلامی حکومتوں کے قیام کے لیے وہ کون سی چیز نافذ کریں گے کہ فرماتے جب امام کا ظہور ہوگا کوئی بچہ چور پیدا نہیں ہوگا، امام زمانہ کا ظہور ہوگا کوئی بچہ زانی نہیں ہوگا، امام زمانہ کا ظہور ہوگا کوئی بچہ گناہ نہیں کرے گا؟ ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے جو امام زمانہ کیا کوئی نیا دین لائیں گے؟ کیا کوئی نئی شریعت لائیں گے؟ کیا کوئی نئے اقوال لائیں گے؟ یہی دین یہی شریعت ہوگی، لیکن کس چیز کو امام زمانہ امپلیمنٹ کریں گے کہ تمام تر لوگ دیندار بن جائیں گے، پورے معاشرے کے دلوں میں رحم پیدا ہو جائے گا، پورا معاشرہ دین کا فالوور بن جائے گا؟ وہ کون سی چیز ہے؟ پہلے ویسٹرن سویلائزیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے معاشرے کو کس طرح کھڑا کیا کہ ان کے معاشرے میں قانون بھی ہے، قانون کو فالو بھی کیا جاتا ہے، وہاں پہ ایک نظم ہے، ایک ضبط ہے۔ فرماتے ہیں اس دھاگے کا نام ہے معاش۔ کیا نام ہے؟ معاش۔ ذہنوں میں بٹھا دیجئے، اس دھاگے کا نام ہے معاش، یعنی اکنومیکلی انہوں نے اپنے معاشرے کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں سے جو جوان یو کے کمانے جاتا ہے وہ گیا ہی کمانے کے لیے ہے، وہ یو کے زیارت کرنے نہیں گیا، وہ وہاں پہ دعائیں پڑھنے نہیں گیا، یعنی اس کا جو موٹیو تھا یورپ جانے کا وہ پیسہ کمانا تھا۔ وہ ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا جتنے بھی اسٹوڈنٹس جاتے ہیں وہاں پہ کوئی معرفت و نفس تو لینے نہیں جاتے نا۔ ویسٹرن ورلڈ میں جوان کیوں جاتا ہے؟ وہاں پہ اپنی اکنومک کو مضبوط کرنے جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز جو جس نے اس کے سسٹم کو کھڑا کیا ہے وہ ان کی اکنومک ہے، جس کو عربک میں کہا جاتا ہے معاش، احادیث میں کہا جاتا ہے معاش، جس کو کہا جاتا ہے دجال کی آنکھ۔ دجال کانا ہوگا، اس کے پاس ایک آنکھ نہیں ہوگی، دوسری آنکھ ہوگی۔ آج تک آپ نے سوچا وہ دوسری آنکھ کون سی ہے جو اس کے پاس نہیں ہوگی؟ اور یہ کیوں فرمایا کہ دجال کے پاس ایک آنکھ ہوگی؟ معصومی فرماتے ہیں یہ ایک آنکھ معاش کی آنکھ ہے۔ جتنا بھی دجالی سسٹم ہے وہ صرف معاش کی بنیاد پہ چلے گا، اس کے جتنے بھی قوانین بنائے جائیں گے وہ اکنومیکلی بنیاد پہ ہوں گے، ممالک کے آپس میں جتنے بھی تعلقات ہوں گے وہ اکنومیکلی بنیاد پہ ہوں گے۔ پاکستان کا اگر تعلق سعودی عرب سے ہے تو کوئی دینداری کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے ریال آ رہے ہیں، وہاں سے پیسہ آ رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ اگر آج تعلق تھوڑا سا بگڑ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہاں سے پیسہ نہیں آ رہا۔
چائنا کے ساتھ اگر تعلق مضبوط ہو رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ چائنیز بہت بڑا کلمہ پڑھتے ہیں یا نمازیں پڑھتے ہیں. میرا تعلق چائنا سے اس لیے ہے کیونکہ چائنا سے مجھے میرا معاش بہتر بن رہا ہے, میری مٹیریلسٹ دنیا بہتر بن رہی ہے. تو آخری زمانے میں جو نظام حاوی ہو جائے وہ نظام دجالی ہوگا. دجالی نظام مطلب کیا؟ دوستیاں اسی بنیاد پہ ہوں گی. مالدار ہے بیٹی کا رشتہ کرواؤں گا, مالدار ہے دوست بناؤں گا, مالدار ہے کوشش کروں گا اس کی صحبت میں بیٹھوں. آخری زمانے میں دجالی نظام, اور کوئی بھی شخص اس دجالی نظام سے بچ نہیں پائے گا کیونکہ ان کی سویلائزیشن اتنی مضبوط ہوگی, آپ اس کی سویلائزیشن کو فالو کرو گے. پورا بینکنگ سیکٹر, بینک جب لون دیتا ہے کیا رحمدلی کی بنیاد پہ دیتا ہے یا معاش کی بنیاد پہ دیتا ہے؟ وہ لوگوں کا خون چوستا ہے صرف اس لیے اسے پیسہ بنانا ہے. امریکہ اپنے تعلقات کن ممالک سے بناتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ کر یہ بتاتا ہے کہ میں نے سعودی عرب کو اتنا اسلحہ بیچا اور سعودی عرب سے میں نے اتنا پیسہ لیا. اب میرا کیا جائے کہ بن سلمان کسے مار رہا ہے اور کسے نہیں مار رہا؟ میرا تو کام پیسے سے ہے. اگر مجھے دولت مل رہی ہے تو میرا کیا جائے وہ یمنیوں کو مار رہا ہے, میرا کیا جائے وہ مسلمانوں میں فرقہ واریت پھیلا رہا ہے. ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ آخری زمانے کے سسٹم کا نام ہے کہ اس زمانے میں جو سسٹم حاوی ہو جائے گا وہ معاش کا سسٹم ہوگا, جس کو کہتے ہیں دجالیاں. دجال کوئی جسم نہیں ہے, کوئی مٹیریلس وجود نہیں ہے کہ آپ تصور کریں پتہ نہیں کوئی بندہ آئے گا اور کسی مومن نے کلپ بھیج دیا مولانا اسرائیل میں دجال پیدا ہو چکا. اب ایب نارمل بچہ تھا, اس کی ایک آنکھ تھی. بھائی دجال ایب نارمل نہیں ہے, دجال بہت نارمل ہے. وہ اپنے سسٹم کو اتنی تیزی سے چلاتا ہے, عقلانیت سے چلاتا ہے کہ بڑے سے بڑے اس کے سسٹم کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. لیکن سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ یہ جو نوجوان سگنل پہ کھڑا ہوتا ہے یو کے میں, کینیڈا میں, یو ایس میں, ویسٹرن ورلڈ میں, یہ کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں معاش کے پیچھے گیا تھا اور جس کو پتا ہے اگر میں سگنل کو توڑوں گا تو 200 پاؤنڈ کا فائن بھرنا پڑے گا, تو اس کا معاش نقصان میں پڑ رہا ہے. وہ سگنل پہ اس لیے نہیں رک رہا کیونکہ کوئی گناہ ہے یا ثواب ہے رکنا, اس کا ثواب یہ ہے کہ اس کا پیسہ بچ رہا ہے, اور جہاں جہاں اس کا پیسہ بچے گا وہ اطاعت کرتا جائے گا. وہاں پہ اگر کسی کرپٹ ترین آدمی کو اگر آپ پکڑوائیں تو انہوں نے قانون بنا, ان کے سارے قوانین معاش کی بنیاد پر ہیں, رحم دلی کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ پتہ چلا فلاں بندہ ٹیکس نہیں دیتا, آپ کو پتہ اس کے پاس 5-6 کروڑ پڑے ہوئے ہیں, انہوں نے قانون بنایا اگر آپ اس کا پیسہ پکڑواؤ گے تو گورنمنٹ آپ کو 30% اس کا دے گی. اب اس کے دوست کے گھر میں بھی پیسہ پڑا ہو, یہ اس 30% کے لیے اس کو پکڑوائے گا. لیکن اس سسٹم میں معاش کی برائی ہے کہ اگر گورنمنٹ آپ کو 30% دے رہی ہے اور آپ کا دوست بولے بھائی نہیں پکڑوا میں تجھے 40 دیتا ہوں, تو آپ کس کے پیچھے جاؤ گے؟ جو آپ کو زیادہ پیسہ دے رہا ہے اس کے پیچھے جاؤ گے. لیکن سوال یہ ہے جب امام زمانہ آئیں گے تو اس سسٹم کو کیسے توڑیں گے؟ وہ کون سی کنجی ہے, وہ کون سی چابی ہے کہ مولا پوری ویسٹرن سویلائزیشن کو توڑ کے رکھیں گے اور ایک اسلامی سویلائزیشن کو قائم کریں گے؟ فرماتے مولا جس طرح تسبیح کے دانے ہیں نا, اگر دھاگا توڑو تو فی الفور سارے دانے بکھر جاتے ہیں. مولا سب سے پہلے آ کر اس معاش کے دھاگے کو کینچی سے کاٹ دیں گے. جتنے بھی قوانین مال اور معاش کی بنیاد پہ بنے ہیں مولا ان سارے قوانین کو ختم کر دیں گے. اچھا جب دانے بکھر جائیں تو پھر مولا دھاگا کون سا ڈالیں گے؟ ایک نیا دھاگا بھی تو ہونا چاہیے نا کہ دنیا چلے, سسٹم چلے, حکومت اسلامی چلے. تو فرماتے ہیں ایک اور دھاگا ہے جو امام زمانہ اس دانوں کے اندر اس دھاگے کو ڈالیں گے. اس دھاگے کا نام ہے معاد, قیامت کا تصور, قبر کا تصور. کہ یہ چوری اس لیے نہ کرے اس کو سزا ملے گی, نہیں, یہ چوری اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ امام قیامت کے تصور کو لوگوں کے ذہنوں میں اتنا مضبوط کر دیں گے, یہ جب جب چوری کرنے جائے گا اسے قیامت کا عذاب یاد آ جائے گا. معاد کو لوگوں کے دلوں میں زندہ کر دیں گے. آج اگر کوئی ظلم کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے قبر کی غفلت ہے, وہ یہ سمجھتا ہے مجھے مرنا ہی نہیں ہے. آج اگر کوئی کسی غریب کا مال کھاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ اس کو ذہن میں ہے کہ قیامت میں مجھے جواب نہیں دینا. شمر جب امام حسین کے گلے پر خنجر چلا رہا تھا اس کا معاد کمزور تھا. اگر ان کا معاد مضبوط ہوتا تو ابن سعد کبھی بھی رائے کی حکومت کے لیے امام حسین کو نہ چھوڑتا. اور ابن سعد کے شعر لکھے ہوئے ہیں کہ جب امام اس کو پیغام بھیجتے ہیں کہ آجا تو جانتا ہے یہ جنت ہے, کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ اگر آپ کے لشکر میں آؤں گا جنت ملے گی, لیکن رائے کی حکومت نقد ہے, جنت ادھار ہے. اور عقل مند وہ ہوتا ہے جو نقد لیتا ہے, ادھار کو چھوڑتا ہے. حالانکہ جنت نقد ہے, ادھار نہیں ہے.
یہ ہماری آنکھیں ہیں جو غفلت میں پڑی ہوئی ہیں. فرمایا ہر لمحہ جو تو یہاں کر رہا ہے وہاں کچھ نہ کچھ بن رہا ہے. یہ مت سمجھنا وہ ادھار ہے. اعجاز اور جائزہ اور ہدیہ خدا اسی دنیا میں تجھے عطا کرتا ہے. کیونکہ معرفت النفس نہیں تھی اس نے جنت کو ادھار سمجھا اور یہاں شیطان کے کہے ہوئے کو نقد سمجھا. اگر معرفت نفس آ جائے اور انسان کے دل میں تصور قیامت مضبوط ہو جائے, تصور موت مضبوط ہو جائے, یہ انسان کبھی بھی گناہ نہ کرے. اور سب سے زیادہ اس کی زندگی میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہوگی وہ یہی ہوگی کہ میں اپنی آخرت کو بناؤں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جو دنیا کا کلچر ہے وہ کلچر یہی ہے کہ لوگوں کو, بچوں کو موت کا نہ بتا. شہوت پہ فلمیں بنائی جاتی ہیں. آپ ایسے ایسے ڈرامے دیکھیں گے, سیریز دیکھیں گے. صبح پاکستان کی آپ ٹی وی کھولیں, مارننگ شو, کوکنگ کی ساری کلاسیں چل رہی ہیں. بریانی کیسے بنانی ہے, پزا کیسے بنانا ہے, پاستا کیسے بنانا ہے. ہاں, خواتین کیا سیکھ رہی ہیں؟ کھانے. صرف پیٹ کی پوجا ہو رہی ہے, پیٹ کی پوجا ہو رہی ہے. دوپہر کے رات کے مارننگ شو میں جاتے ہیں, اس میں بھی یہی چکر ہوتا ہے. مختلف چیزیں, ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں, جھوٹی کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. بولا فرماتے رسول خدا کا فرمان ہے, کیاست عقل مند کی نشانی ہے, یہ موت کو یاد کرتا ہے. کیونکہ یاد موت اس کی غفلت کو مٹاتی ہے. یاد موت اس سے اچھے کام کرواتی ہے. لیکن ہمارے یہاں الٹی گنگا چل رہی ہے. اگر کرکٹ کا میچ چل رہا وہ کھیل ہے, ہم نے کھیل کو سیریس لیا اور سیریس چیزوں کو کھیل بنا لیا. قبر ہمارے لیے کھیل ہے. فلاں بندہ مر گیا, جنازہ پڑھ کے آ گئے, سوچا ہی نہیں کہ مجھے بھی ایک دن اسی قبر میں جانا ہے. اتنے لوگ مرتے, ہم جنازے اٹھاتے, کوئی پرواہ نہیں ہمیں. لیکن ہم نے کھیل کو سیریس بنا دیا. کرکٹ کا میچ ہو رہا, روڈوں پہ گاڑی نظر نہیں آ رہی. اتنا لوگوں نے میچز کو سیریس لیا. پاکستان میں کوئی ڈرامہ مشہور ہو جاتا ہے, کہتے ہیں اتنا مشہور ڈرامہ مولانا پورے روڈ خالی تھے. لیکن کوئی مومن مر جائے, روڈ خالی ہوتے ہیں, لوگ اس کے جنازے میں تشریف کرتے ہیں. آج تو رسم بن گئی ہے, یورپی کلچر ہے نا, کہ جنازہ گاڑی میں ڈالا, ایمبولنس میں ڈالا اور سیدھا جا کے قبر پہ اتار دیا. اسلام میں تشییع جنازہ ہے. یہ ویسٹرن کلچر تھا کہ گاڑی میں رکھو تاکہ لوگ تشییع بھی نہ کریں کہ بھائی جنازے کو کاندھا دینا اتنا ثواب ہے, تم تصور نہیں کر سکتے. انہوں نے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں, نیچے ڈال دیتے. اور قبرستان جو جائے گاہ عبرت تھی برائے انسان, لیکن قبرستان بھی لوگوں نے کیا کر دیے, شہر سے دور بنا دیے. اب سے شہر سے دور ہوگا کون جائے گا؟ پہلے قبرستان شہروں کے بیچ میں ہوا کرتے تھے تاکہ لوگوں کا وہاں سے گزر ہو. دوسرا وہی ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن سوسائٹی اور ویسٹرن مائنڈ سیٹ کہ وہ قبرستان جہاں پہ لوگ عبرت جا کے لیتے تھے, اب قبرستانوں کو پارک بنا دیا. بھئی زمین خالی پڑی ہے, بچے آئیں کھیلیں, وہاں پہ جھولے لگا دیا. ویسٹرن ورلڈ میں جائیں گے, قبرستان نظر نہیں آتا, اس کو پارک محل تفریح بنا دیا. جہاں پہ آ کر عبرت لینی تھی وہاں پہ لوگ آ کر کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں. ڈرامے کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے, گیمز کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے. اور یہاں تک انسان اس ایک گیم کے لیے, کرکٹ کے لیے سیریس, کئی لوگوں کو تو پاکستان ہار جائے اٹیک پڑ جاتا ہے. کھیل کے لیے اس کو اٹیک آ جاتا ہے. خرم شہر میں ایک بندے نے اپنا بہت خوبصورت گھر بنایا. صدام نے حملہ کیا, یہ بیچارہ گھر ور چھوڑ کے چلا گیا. جب پھر خرم شہر آزاد ہوا, یہ واپس خرم شہر میں آیا. اب جس کا سب کچھ گھر ہو, اس نے دل لگی گھر سے لگائی تھی نا. اب جیسے واپس آیا, اپنے گھر ٹوٹا ہوا دیکھا, اس بیچارے کو وہیں اٹیک ہوا اور مر گیا. جو دنیا کو ہدف سمجھ لے, جو کھیل ہے اسے ہدف سمجھ لے, اس انسان کی موت آ جاتی ہے. لیکن فرماتے جب رسول خدا قیامت کی آیتیں پڑھتے تھے, معراج سے جب واپس آئے, لوگوں کو بتاتے تھے کہ میں نے کون کون سے عذاب دیکھے, تو اصحاب رسول سن کے بے ہوش ہو جاتے تھے. امام زین العابدین جب احوال قیامت بتاتے تھے, صحابی کہتے ہیں اندھیرا تھا, مولا جب سجدے میں جا کے دعا پڑھتے تھے, جب سر سجدے سے اٹھاتے تھے, نیچے جتنی مٹی تھی وہ ساری گیلی ہو جاتی تھی. یہ خوف پروردگار اعلیٰ, یہ کیوں دل میں نہیں ہے؟ عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ عقل مند موت کا ذکر بھی کرتا ہے, موت کو یاد بھی کرتا ہے. لیکن اسی حوالے سے کچھ شبہات و اعتراضات, کیونکہ جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں, معرفت نفس آپ کو وجود میں نہیں آئے. لوگوں نے کہا کہ بھائی موت کو یاد نہ کرو. کہا کیوں؟ کہ دیکھو موت کو یاد کرنے سے آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. وہ اسی لیے موت پہ فلمیں نہیں بناتے.
کہ بچوں کو موت کا نہیں بتاؤ، موت کا سوچیں گے یہ ڈپریشن ہو جائیں گے، یہ افسردہ ہو جائیں گے، یہ انزائٹی کا شکار ہو جائیں گے، ان کے اندر پینک پیدا ہو جائے گا۔ حالانکہ معصوم فرماتے ایسا نہیں ہے، تم کتنا بھی لوگوں کو موت کا نہ بتاؤ لیکن موت تو حقیقت ہے نا۔ کیا موت کو یاد نہ کرنے سے کسی کو موت نہیں آئے گی؟ قرآن کہتا ہے کہ جو موت سے بھاگتے ہیں ملاقیکم، لیکن بالآخر تو تم موت سے ملو گے۔ تو موت سے بھاگنا عقل مندی نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ میں موت کو یاد کس طرح کروں۔ احادیث معصوم میں ملتا ہے کہ جو لوگ موت کو یاد کرتے ہیں ان کی زندگی میں اللہ سکون عطا کرتا ہے۔ یاد موت انسان کی زندگی میں سکون لاتی ہے، لیکن غفلت، موت سے دوری انسان کی زندگی کو تباہ ہو برباد کرتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حدیث رسول خدا سنی فرماتے ہیں اکثرہم ذکرا للموت و اشدہم استعدادا لہ۔ عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، وہ استعدادا لہ، اور زیادہ سے زیادہ اس کی تیاری کرتا ہے۔ ایران کے بہت بڑے مرجع آیت اللہ مرزا شیرازی، دیکھیے یہ ہوتے ہیں علی والے، یہ ہوتی علی والے کی زندگی۔ ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا قبلہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ ایک ہفتے کے بعد آپ کو موت آئے گی تو آپ کون سا عمل کریں گے؟ ہم رات کو خواب دیکھیں کہ 3 دن میں ہماری موت آنے والی ہے، تو ہم سے اگر کوئی پوچھے آپ کون سا عمل کریں گے، آپ جواب ذہن میں رکھیے اور دیکھیے مرزا شیرازی نے کون سا جواب دیا۔ کہ علی کے چاہنے والے کا جواب ہے، بڑا سیدھا سادہ جواب دیا کہ قبلہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ ایک ہفتے کے بعد آپ کی موت آئے گی تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا وہی کروں گا جو 60 سال سے کر رہا ہوں، وہی کروں گا جو 60 سال سے کر رہا ہوں، مجھے کوئی نئی چیز نہیں کرنی۔ مولا فرماتے زندگی ایسی گزارو، ایک لمحے کے بعد اگر تمہاری موت ہو تو تم ہمیشہ موت کے لیے تیار رہو، گنجائش اس میں نہیں ہے۔ کیوں؟ مولا فرماتے کیوں؟ کیونکہ مرنے کے بعد تمہاری کروڑوں کی دولت بھی ہو، اگر کہو گے اے ملک الموت میرے 2 کروڑ دے لو، مجھے 1 منٹ دنیا میں واپس پلٹاؤ، آواز آئے گی ہرگز ہرگز۔ تو اپنے وقت کی قیمت جانو، یہ جو لمحے حسین کی مجلس میں گزار رہے ہو اس کی ارزش کروڑوں سے زیادہ ہے۔ تو زندگی ایسی گزاری کرو کہ آج اگر 20 سال کا جوان ہے، 50 سال کا کوئی مومن ہے، 45 سال کا اگر کوئی مومن ہے، 70 سال کا اگر کوئی مومن ہے، مولا فرماتے زندگی ایسی گزارو، اگر کوئی تم سے پوچھے کیا تم اپنی گزاری ہوئی زندگی سے مطمئن ہو تو جواب یہ آنا چاہیے ہاں میں اپنی زندگی سے راضی ہوں۔ اگر تو اپنی زندگی سے راضی ہے تو امام زمانہ بھی تیری زندگی سے راضی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد اجل فرماتے مولا فرماتے ہیں مرگ یعنی موت کا یاد کرنا انسان کے قلب کو جلا دیتا ہے، اردو کا جلا نہیں عربک ہے، انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، اسے تیار کرتا ہے کہ یہ موت کی تیاری ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی موت کو یاد نہ کرے، ایک ایرانی ڈرائیور تھا، کہتا ہے کہ مولانا میں نے نئی گاڑی سیکھی اور میں ڈرتا تھا ڈرائیونگ کرتے وقت، تو ایک مرتبہ میں گاڑی چلا رہا تھا، اچانک میرے سامنے ٹرک آ گیا، اب جیسے ٹرک آیا تو میں ڈر گیا، تو ڈر کے مارے میں نے کیا کیا، اپنی آنکھیں بند کر دی۔ تو کیا آنکھ بند کرنے سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا؟ اگر کوئی مومن موت کے خوف سے آنکھیں بند کر لے، وہ کبوتر کے اوپر جب بلی حملہ کرتی ہے نا تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، کیونکہ جب آنکھیں بند ہوتی آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، آپ سمجھتے ہو بلی چلی گئی، لیکن ایسا تو نہیں تم موت کو یاد نہیں کرو گے تو ملک الموت تمہیں یاد نہیں کرے گا، موت تو ہر وقت تجھے آنی ہے۔ تو عقل مند کی نشانی یہ ہے وہ آنکھیں بند نہیں کرے، آنکھیں بند کرے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، لیکن عقل مند کی نشانی یہ ہے وہ ہوشیار رہے اور فوراً خود کو اس چیز سے بچانے کی کیا کرے، کوشش کرے۔ تو فرمایا پہلی چیز جو انسان کو موت کو یاد کرتا ہے، مولا فرماتا اس کے وجود میں ایک فرح پیدا ہوتی ہے، ایک خوشی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، وہ انسان کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں جاتا، اس کے وجود میں اللہ کا یقین پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ہر لمحہ زیارت علی بن ابی طالب کے لیے تیار رہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ واجل فرج، موت کو چند طریقوں سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ ایک موت کا یاد کرنے کا طریقہ مایوس، مثلا جو انسان یاد کر کے فوراً مایوس ہو جائے۔ عرب کا بہت بڑا شاعر تھا، وہ روز موت کو یاد کر کے مایوس ہو جاتا تھا، بھئی مر جاؤں گا سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کا سارا جو ہدف اور مقصد تھا وہ دنیا تھی،
مر جاؤں گا بچوں سے جدا ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا دولت سے جدا ہو جاؤں گا. تو اس نے کہا پوری زندگی اس نے شادی بھی نہیں کی. وہ مر گیا اور اس نے کہا میری قبر پہ لکھ دو کہ یہ جو جنایت اور جرم ہے میرے پیدا ہونے کا میں نے نہیں کیا، میرے ماں باپ نے کیا ہے. تو ایک تو بندہ ایسی زندگی گزارتا ہے، موت کو یاد کر کے پوری زندگی کیا رہتا ہے؟ مایوس رہتا ہے. دوسرا موت کا زندگی گزارنے کا طریقہ غافلانہ طریقہ ہے، جیسے انگریز گزار رہے ہیں. وہ مایوس نہیں ہے، ان کو پتہ ہے مرنا ہے لیکن پھر بھی مایوس نہیں، بڑے خوشی سے کلبز میں جاتے ہیں، مزے کرتے ہیں، زنائیں کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں. غافلانہ طریقہ. لیکن یہ طریقہ بھی خطرناک ہے، کیونکہ کب تک اپنی آنکھوں کو بند کرو گے؟ ایک دن تو آنا ہے کہ تمہیں موت آئے گی، ایک دن تو موت کا سامنا کرو گے. تو پھر وہی لوگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں چہرے پہ ڈپریشن کے آثار ہوتے ہیں، کیونکہ پوری زندگی تو گزار دی لیکن آخر میں مرنا ہے. ایک طریقہ جو علوی طریقہ ہے، اہل بیت کا طریقہ ہے، وہ واقع بینانہ طریقہ ہے کہ حقیقت کو دیکھ اور حقیقت کو سمجھ اور حقیقت کو سمجھ کے اپنی زندگی کے قدم اٹھا. یہ طریقہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ ہے. یہ طریقہ جناب قاسم کا طریقہ ہے. جب پوچھا جاتا ہے قاسم تیرے لیے موت کیسی ہے تو فرماتے ہیں احلا من العسل، شہد سے زیادہ موت میرے لیے میٹھی ہے. یہ شہد کیوں ہے؟ کیونکہ قاسم نے اپنی زندگی کا ذائقہ شہد جیسا بنایا تھا. فرماتے ہیں یہ حیات پانی کی طرح ہے، جیسی تو زندگی گزارتا ہے ویسا ذائقہ تجھے چکھایا جاتا ہے. تو زندگی اہل بیت والی گزار، جب دنیا سے جائے گا تو تمہاری موت کا ذائقہ بھی قاسم کی طرح شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. صلوات پڑھے محمد و علیہ. ایک حدیث رسول خدا کے سامنے پڑھ دوں. ہارون کا نام سب نے سنا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. فرماتے اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ کے لاؤ جس نے رسول خدا کی ایک بھی حدیث سنی ہو اپنے کانوں سے. لوگوں نے کہا اتنا زمانہ گزر گیا، رسول خدا کی حدیث کس نے سنی؟ کسی نے ضد کی، کہا نہیں، مجھے وہ حدیث سنی ہے جس نے خود رسول خدا کے کانوں سے سنی. بہت ڈھونڈا بہت ڈھونڈا بہت ڈھونڈا، آخر میں ان کو ایک بوڑھا ملا، 100 سال سے زیادہ اس کی زندگی، اتنا کہ وہ چل بھی نہیں سکتا تھا. اس کو ایک چھبی اور ٹوکری میں ڈالا اور ہارون کے پاس لے کر آئے. ہارون نے کہا بوڑھے بتا کیا تم نے رسول خدا سے کچھ سنا ہے؟ کہتے ہاں، میں 7 سال کا تھا جب میرے بابا مجھے رسول خدا کے پاس لے کر گئے تھے اور رسول خدا کی میں نے یہ ایک حدیث سنی تھی اور یہ حدیث مجھے یاد ہے. کہ سنا وہ کون سی حدیث ہے؟ فرمایا رسول خدا نے فرمایا یشیب ابن آدم، جب آدم کی اولاد بوڑھی ہونے لگتی ہے، تشیب فیہ خصلتان، جیسے یہ بوڑھا ہوتا ہے اس کے اندر 2 عادتیں جوان ہوتی ہیں. ایک طرف بڑھاپا، ایک طرف 2 خصلتیں، 2 عادتیں اس کے اندر جوان ہونے لگتی ہیں. فرمایا کون؟ فرمایا الحرص وطول العمل. جیسے یہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کی زندگی بڑھتی جاتی ہے، اس کے اندر حرص بڑھتا ہے. ایک حرص تو جوانی والا حرص ہے، لیکن جیسے بوڑھا ہوتا ہے حرص اور بڑھتا ہے. اس کی چھوٹی سی آپ کو مثال دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا بوڑھے لوگ جیسے بوڑھے ہوتے ہیں بہت زیادہ کنجوس ہوتے جاتے ہیں، یہ اس حرص کی نشانی ہے. دوسرا فرماتے ہیں وطول العمل، جیسے جیسے یہ بوڑھا ہوتا ہے اس کے اندر لمبی لمبی خواہشیں جنم لینا شروع کرتی ہیں. مثلا 60 سال کا ہو گیا، کہتے اللہ اتنی زندگی دے، بیٹے کی شادی ہو جائے، اپنے بیٹے کو دلہا بنتے ہوئے دیکھو. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے مان لیا، بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے. اب پھر مسلح پہ آتا ہے خدا اتنی زندگی دے، اپنے بیٹے کے بیٹے کو دیکھو، تو اللہ وہ بھی دے دیتا ہے. پھر کہتا ہے خدا اتنی زندگی، اب ان کی جوانیاں دیکھو. کبھی بھی اس کی آرزویں ختم نہیں ہوتی، 2 خصلتیں ان میں بڑھتی ہیں. ہارون بہت خوش ہوا، اس نے کہا تیرا شکریہ. ہارون نے پیسوں کی تھیلی دی، اس بوڑھے کو دی جو چھبی میں بیٹھا ہوا تھا، اتنا بوڑھا چل بھی نہیں سکتا، اس کو پیسے کی تھیلی دی. بوڑھا بہت خوش ہوا، سپاہیوں کو کہا اس کو لے کر جاؤ. سپاہی اس کو لے کر گئے. ابھی یہ دربار سے نکلا نہیں تھا، اس نے سپاہی کو رک جاؤ. کیا ہے؟ کہ مجھے ہارون سے پھر ملنا ہے. کہا دربار سے، کہا ابھی تھوڑی دیر کو ہے، اتنا فاصلہ طے نہیں، مجھے لے کر جاؤ، میرا بہت ضروری کام ہے. کہا واپس لے کر جاتے ہیں. پھر آیا ہارون کے پاس. ہارون نے کہا بھائی پھر کیوں آئے ہو؟ کوئی نئی حدیث کا؟ نہیں، حدیث تو وہ ایک ہی تھی. میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہ جو پیسے آپ نے مجھے دیے ہیں
یہ صرف آج دیے ہیں یا ہر مہینے دو گے؟ یہ جو پیسے تم نے مجھے آج دیے ہیں، ہارون اتنا ہنسا کہ قد صدق رسول اللہ، میرے نبی نے سچ فرمایا تھا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا تو اتنا بوڑھا ہے کہیں باہر نکلتے نکلتے مر نہ جائے، تجھے اگلے مہینے کی بھی پڑی ہوئی۔ تو یہ انسان کا حال ہے، کیونکہ انسان جب دنیا میں آئے، جب جیسے آدمی بوڑھا ہوتا رہتا ہے، شیطان اس کے اندر اور حرص بڑھاتا رہتا ہے۔ تو یہ مت سوچئے کہ وہ لوگ کہتے ہیں مولانا بوڑھے ہو جائیں گے تو واجبات ادا کریں گے، بوڑھا ہو جاؤں گا تو زکوٰۃ دوں گا، خمس، بھائی ابھی نہیں دے رہے تو بڑھاپے میں تو بالکل نہیں دو گے، کیونکہ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاؤ گے ویسے ویسے حرص کیا ہوتا جائے گا؟ بڑھتا جائے گا۔ یہ عادتیں جوانی میں اپنے اندر پیدا کرو اور ان عادتوں کو راسخ کر دو اپنے وجود میں، جب راسخ ہو جائیں گی تو مولا فرماتے ہیں تو علی بن ابی طالب کی زینت بن جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد وعجل فرج۔ کویشچن مارک بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ میں پھر دنیا میں زندگی کیسے گزاروں؟ کہ بارہا ممبر سے کہا جاتا ہے کہ مال کی محبت بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، لیکن یہ تو لوازمات زندگی ہے۔ تو ایک شخص میرے چھت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کی خدمت میں آیا کہ مولا فلاں شخص بڑا دنیا دار ہے، میں یہ کہوں اہل دنیا ہے۔ امام نے کہا کیوں، کیا کرتا ہے؟ کہ مولا کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے۔ تو امام نے کہا اگر وہ کاروبار اپنی عزت کو بچانے کے لیے کر رہا ہے، اگر وہ پیسہ اس لیے کما رہا ہے تاکہ معاشرے میں عزت حاصل کرے، اپنی عزت بچائے، تو یہ عین عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عین عبادت ہے۔ رسول خدا گزر رہے تھے، ایک مزدور کو دیکھا جو مزدوری کر کے آیا، اس کے ناخن پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ رسول خدا نے اس مزدور کے ناخنوں پہ لگی ہوئی مٹی کا بوسہ لیا، فرمایا یہ مزدور جو رزق حلال کمانے کے لیے گیا ہے اور مزدوری کر کے آیا ہے، اس کے پسینے کے قطرے نہیں ہیں بلکہ تسبیح الہی کے دانے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی زندگی گزارے، لیکن کیسے گزرے گی یہ زندگی؟ دو چیزیں، سبجیکٹ اور آبجیکٹ، یہ انسان بھول جاتا ہے، یہاں پہ آ کے انسان اٹک جاتا ہے۔ ہدف زندگی کیا ہے؟ اس کو ایک مثال میں آپ کو سمجھاؤں۔ آپ یہاں سے گئے مشہد یا کربلا یا مدینے، ہدف کیا تھا مشہد جانے کا؟ کئی لوگ زیارت کا ہدف غلط بناتے ہیں، کہتے مولانا مشہد آ رہے ہیں، ہمیں شمال گھومنا ہے، اصفہان گھومنا ہے، شیراز گھومنا ہے۔ اگر ہدف یہ تھا میں ایران اس لیے جا رہا ہوں تاکہ شمال اور اصفہان گھوموں، تو زیارت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہدف اصلی کیا ہونا چاہیے؟ امام رضا کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا خدا نے کعبے کو مکے میں کیوں رکھا؟ اٹلی میں رکھتا، سوئٹزرلینڈ میں رکھتا، کشمیر میں رکھتا کہ ہم یعنی زیارت بھی ہو جاتی، ساتھ ساتھ میں تفریح بھی ہو جاتی۔ لیکن خدا نے اپنا گھر اس سرزمین پہ بنایا جو زمین ذی زرع ہے، پتھریلی زمین، سخت ترین زمین، شدت کی گرمی، کہ جب میری زیارت پر آؤ تمہارا خیال باغوں کی طرف نہیں جائے، صرف میرے کعبے کی طرف رہے۔ وہاں تو گھومنے نہیں آ رہا، تو میری اللہ کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، تو کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے۔ تمام تر سختیاں اللہ نے وہاں پہ رکھی، مکے میں رکھی۔ اگر ہدف مثلا مشہد گئے، مثال کو غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ مشہد گئے، ہدف تھا میں امام حسین کی زیارت کروں یا امام رضا کی زیارت کروں۔ مشہد پہنچے، آپ کی فلائٹ تھی فرسٹ ڈیٹ کو، آپ کی ریٹرن تاریخ ہے مثلا 22، آپ ہوٹل میں جا کے آپ نے روم لیا، ہدف تھا امام کی زیارت۔ پہلے دن آپ روم میں گئے، آپ نے دیکھا کہ بھائی ہوٹل کے کمرے کے پردے کے رنگ اچھا نہیں، آپ بازار میں گئے، آپ نے نیا پردہ لیا، اب اس روم کو اچھا کرنا ہے، آپ نے پردہ لگا لیا۔ آپ نے دیکھا دیواروں کا رنگ بھی اچھا نہیں، آپ نے ایک اچھا سا کلر لیا، دیواروں کو بنایا۔ آپ نے دیکھا بیڈ بھی ٹوٹا ہوا ہے، دور دراز گئے، کسی نجار کو لے کر آئے، اس نے پھر بیڈ کو بنانا شروع کیا۔ ہدف کیا تھا؟ ہدف کیا تھا؟ زیارت امام رضا۔
لیکن یہ کن چکروں میں لگ گیا؟ ہوٹل کو بنانے میں. ہوٹل کے کپ اچھے نہیں ہیں، نئے کپ لانا شروع کر دیے. بیڈ شیٹ اچھی نہیں، بیڈ شیٹ بنانا شروع کر دی. کبھی کبھی اگر زیارت پہ جاتا بھی تھا تو پھر بھی اس کے ذہن میں وہ ہوٹل کا روم تھا کہ جلدی واپس جاؤں اور جا کر ہوٹل کے روم کو کیا کر دوں؟ صحیح کر دوں، ہوٹل کی نلکیاں صحیح کر دوں. مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں. اچانک اس کو پتا چلا بھائی تمہاری ریٹرن فلائٹ کی ڈیٹ آ گئی. اب اس کے ذہن میں آیا ارے میں آیا تو امام رضا کی زیارت کے لیے، میں تو ہوٹل کے کاموں میں لگ گیا. اس نے کہا مجھے ایک دن زیادہ دو، میں مولا کی زیارت کروں. آواز آئے گی فلائٹ کنفرم ہے، ریٹرن پالیسی نہیں ہے. مولا فرماتی یہ دنیا میں آیا، ثروت بناؤ، مال بناؤ، دولت بناؤ، لیکن یہ دولت ہدف نہیں ہے. دنیا بناؤ آخرت کے لیے، دنیا کے لیے نہ بناؤ. اگر دنیا کے لیے بناؤ گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. تو یہ دنیا میں آیا، اتنا بزی ہو گیا کہ یہ بھول ہی گیا کہ میں یہاں آیا کیوں تھا، کس مقصد کے لیے آیا تھا. مقصد تھا معاد، مقصد تھا قیامت، مقصد تھا آخرت کو سنوارنا، جو یہ بھول گیا. اب جب ملک الموت پہ نگاہ پڑتی ہے کہتا ہے مجھے ارجعونی، مجھے پلٹاؤ، ایک دن فلائٹ کا ایکسٹرا مجھے دے دو، میں تو بھول ہی گیا تھا میں دنیا میں کیوں گیا تھا. آواز آئے گی کلا کلا، جو غفلت میں رہتا ہے اس کے لیے کوئی پلٹنا نہیں ہے. فرعون نے بھی جب ملک الموت کو دیکھا تھا کہا تھا آمن تو، میں ایمان لے کر آیا موسیٰ پر، رب موسیٰ پر. آواز آئی اب کا ایمان کسی کام کا نہیں ہے. کیوں کہا ہر مرنے والا علی ابن ابی طالب کی زیارت کرے گا، چاہے مومن ہو یا منافق ہو. اور جب مومن مولا کو دیکھے گا خوش ہوگا کیونکہ اس نے اپنا ہدف پورا کیا تھا. لیکن جب گنہگار علی کو دیکھے گا، منافق علی کو دیکھے گا تو مولا فرماتے ہیں اتنی حسرت کھائے گا اے کاش میں نے زندگی میں علی کی باتوں کو مانا ہوتا. معصوم کا فرمان سنیے، فرماتے اہل قیامت کی اگر حسرت کو خدا دنیا پہ ظاہر کر دے تو سارے اہل دنیا مر جائیں. اس حسرت میں شدت اتنی ہے. عرفاء اولیاء اللہ موت کو جب یاد کرتے تھے تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ قبرستان جاتے تھے. مجھے سی ویو جانے کا ٹائم ہے، مجھے 2 گھنٹہ ڈرامے دیکھنے کا ٹائم ہے. تو میری زندگی کی ایکٹیویٹی بتاتی ہے کہ آخرت کی میری زندگی میں کوئی ویلیو نہیں ہے. ایران کے بہت بڑے اصفہان کے عالم دین، ان کی روٹین تھی کہ یہ ہر شب جمعہ قبرستان جاتے تھے، اور قبرستان میں ایک چھوٹی سی مسجد اور حجرہ تھا، وہاں پوری رات عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، آخرت کو یاد کرتے تھے، جو سفر ابدی ہے اس کو یاد کرتے تھے. کہتے ایک دن جب میں اس قبرستان میں پہنچا اور نماز تہجد پڑھی، شب جمعہ کے اعمال بہت زیادہ ہیں مفاتیح الجنان میں. خود جب آپ فلسفہ نماز تہجد کیا ہے، جب نماز وتر میں آپ قنوت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں کہا گیا مردوں کو یاد کرو، 21 مردوں، تاکہ کم از کم 21 جو دنیا سے تمہارے دوست اقربا گئے تمہارے ذہن میں ہو. جب وہ 21 گئے ہیں تو ایک دن آئے گا 22واں بھی میرا نام ہوگا. آج میں ان کو یاد کر رہا ہوں، ایک دن ایک مومن آئے گا اپنی نماز کے قنوت میں مجھے بھی یاد کرے. فرمایا اگر انبیاء کی صفوں میں شامل ہونا ہے، اگر ہمراہ اور ہمسائے انبیاء بننا ہے تو عادت بنا دو اپنی نماز عشاء اور نماز مغرب کے درمیان 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھا کرو کسی نہ کسی مومن کے لیے. اے خدا دنیا میں کہیں پر بھی کوئی علی والا گزر گیا ہے، میں 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھتا ہوں. ایک دن یہ وحشت قبر میرے اوپر بھی تو آئے گی نا، ایک دن مجھے بھی تو لیٹا کر چلا جائیں گے نا. تو یقیناً کوئی نہ کوئی پھر آپ کے لیے بھی کیا کرے گا، نماز وحشت قبر پڑھے گا. تو فلسفہ نماز تہجد یہ ہے. کہتا میں رات کو نماز تہجد پڑھ رہا تھا، اسی دن رات کو ایک مردے کو لایا گیا. تو اسی مسجد کے ساتھ ہی غسل خانہ تھا، وہ جو مردہ شور تھا مردوں کو دھونے والا، اس نے دھویا. مردہ میرے سامنے رکھا اور اس کو کفن باندھ رہا تھا. میں اپنی نماز میں مشغول تھا. کہتا یہاں میں نے نماز ختم کر کے سجدے میں گیا تو مجھے عجیب چیخوں کی آواز، آہ و بکا کی آواز. اتنا اس آواز میں وحشت تھی کہ میں سجدے سے اپنا سر اٹھا بھی نہیں سکتا تھا. کہتا تھا یہ اس کو کفن باندھ رہا تھا، میں دیکھ رہا اس کو آوازیں نہیں آ رہی، لیکن اچانک خدا نے میرے کانوں کو کھول دیا، برزخی کان کھل گئے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اتنی عبادت کر تاکہ تجھے مقام یقین ملے. مقام یقین کا کیا مطلب؟
علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. ہم علم الیقین کی منزل پر ہیں. آپ سب کو پتہ ہے قیامت ہے لیکن آپ نے دیکھی نہیں. آپ سب کو پتہ ہے قبر آئے گی لیکن آپ نے دیکھا نہیں. آپ سب کو پتہ ہے جہنم کی آگ گرم ہے، سقوم ہے، حمیم ہے، لیکن آپ نے دیکھا نہیں. ہم پہلی منزل پر ہیں علم الیقین. دوسری منزل ہے عین الیقین، آنکھوں سے دیکھو. آخری منزل ہے حق الیقین، یقین راسخ ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم جیسا نبی کہتا ہے خدا مجھے دکھاؤ تم زندہ کس طرح کرتے ہو، مارتے کس طرح. تو جب انسان دیکھتا ہے یقین راسخ ہو جاتا ہے. تو جو عبادت کثرت سے کرتا ہے یقیناً خدا خواب کے ذریعے سے کسی نہ کسی منظر کے ذریعے سے اسے یقین دلاتا ہے. اب جب یقین آتا ہے اس کے عمل میں حد سے زیادہ مضبوطی آ جاتی ہے. کہتا ہے میں نے نماز پڑھی، وہ کفن باندھ رہا ہے بڑی نرمی سے، اسے پتہ نہیں لگ رہا لیکن یہ آوازیں میری کانوں تک آ رہی ہیں. وحشت بھری آوازیں، درد بھری آوازیں، گویا کسی پہ عذاب کیا جا رہا ہو اور وہ بندہ خدا چیخ رہا تھا. کہا تھا مجھ سے برداشت، میرے دل اتنی، میں نے کہا میرا دل پھٹ جائے گا. لیکن اس وحشت زدہ آواز کے نتیجے میں مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. میں آواز دے کر اس کفن باندھنے والے کو کہنا چاہتا تھا مجھے اٹھا اور کمرے سے باہر لے کر جاؤ، لیکن وہ میری آواز سن نہیں رہا. دھیمی سی اس نے میری آواز سنی. اس نے قبلہ رک جائیے میں کفن باندھ لوں آپ کو لے جاتا ہوں. کہتا اس نے میری آواز نہیں سنی. بڑی مشکل سے میں وہاں سے اٹھا، اس قبرستان سے باہر گیا. 40 دن میں اپنے گھر میں بیمار پڑا رہا. 40 دن صرف ایک مردے پر عذاب کو دیکھنے کے بعد. اب تصور کریں جس نے یہ دیکھا ہو، کیا وہ کبھی اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ کیا وہ کبھی گناہ کرے گا؟ نہیں. اور یہ کب ملتا ہے؟ جب انسان کثرت سے اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے. اور آخرت کیسے یاد ہوتی ہے؟ فرمایا کربلا جاؤ تو صرف علم لے کر مت آیا کرو، صرف سجدگاہیں لے کر مت آیا کرو، اپنے ساتھ ایک کفن بھی لایا کرو. اہل بیت کا وطیرہ تھا. امام نے جو لباس جناب دہبل کو دیا اس نے کفن سمجھ کے اپنے ساتھ قبر میں رکھا تھا. اور فرمایا ہر شب جمعہ اپنے کفن کو دیکھا کرو. عالم دین تھا. 2 دوست تھے آپس میں. ایک عالم تھا دنیا سے چلا گیا، خواب کے عالم میں دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ عالم ہے برزخ میں بیٹھا ہوا ہے، نعمتیں ساری ہیں، لیکن ایک بچھو ہے جو اس کو کاٹ رہا ہے. رو کر کہنے لگا اے دوست مجھے اس بچھو سے بچاؤ. کہ میں آپ کو کیسے بچا سکتا ہوں؟ آپ عالم تھے، آپ کے اوپر یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کہتا ایک دن ایک موچی کے پاس گیا تھا جوتیاں بنانے کے لیے. پیسے نہیں تھے جیب میں. میں نے کہا کل آ کر آپ کو دے دوں گا. پیسے لینا بھول گیا. اگر ہو سکے تو میری طرف سے جا کر اس موچی کو پیسے دے دینا. کہتے خواب سے اٹھا، اس محلے کے موچی کے پاس گیا. میں نے کہا فلاں عالم کو آپ جانتے تھے، اس کا کوئی قرضہ تھا، آپ لوگ کو پیسے نہیں دیے تھے. کہاں ایک دن آیا تھا، جوتی بنائی تھی، اس کے پیسے میرے پاس رہتے تھے. مجھے خبر ملی کہ وہ مر گیا ہے. میں اس کے بیٹے سے جا کے ملا. میں نے کہا بابا نے کوئی وصیت کی تھی کہ کس سے کیا لیا ہے اور کس سے نہیں لیا؟ کہ نہیں بابا نے کوئی وصیت نہیں کی. کہتا میں نے دل میں کہا یہ کیسا عالم ہے کہ لوگوں کا حق کھا کے بیٹھا ہے لیکن اس نے ایک وصیت بھی نہیں کی. 15 سال کے بعد بعض مراجع کے نزدیک وصیت لکھنا واجب ہے. بعض مراجع کے نزدیک اگر کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا نہیں کھایا، لکھ لو تاکہ کل مر جاؤ تو کم از کم یہ ادا ہو جائے. مومن نے کہا مولانا میں نے لکھ لیا ہے، میری اتنی قضا نمازیں ہیں اور میرا بیٹا دے دے. ایران کا واقعہ ہے. مولوی صاحب نے وصیت پڑھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اتنا میرے بیٹے کا، اتنا میری بیٹی کا، اتنا غریبوں کا، اور آخر میں لکھا ہوا تھا کہ میرے بینک میں جو پیسے پڑے ہوں اس میں سے اتنا اماؤنٹ میری قضا نمازوں کے لیے ہے، میرے قضا روزوں کے لیے ہے، استجاری میرے مرنے کے بعد پڑھائے جائیں. مولوی صاحب نے بیٹوں کو کہا بھائی آپ کے باپ نے وصیت کی. انہوں نے کہا قبلہ صاحب جب خود نہیں پڑھی تو ہم کیوں پڑھائیں؟ تو مرنے سے پہلے خود اپنا بندوبست کر کے جاؤ. اولاد کے بھروسے پہ خود کو مت چھوڑ کے جاؤ. کسی متدین آدمی کو کچھ دے کر جاؤ بھائی میں اگر مر جاؤں تو میرے یہ چیزیں ہیں، واجبات ہیں، ادا کر کے جاؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قرآن کی آیت بھی ہے رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا، کہ جو دنیا کی حیات پہ راضی ہو گئے اور مطمئن ہو گئے کہ جو ہو دنیا میں ہم کر رہے ہیں سب صحیح ہے. فرماتے ہیں ان کی جزا جہنم ہے. لیکن تو زندگی ایسی گزارے جیسے علی ابن ابی طالب نے گزاری. جناب سیدہ کے شوہر بنے لیکن علی نے ایسا جملہ نہیں کہا. حسنین جیسے بیٹے ملے میرے آقا علی نے ایسا جملہ نہیں کہا. فزتو برب الکعبہ کی آواز دی کب
جب مولا کے سر پہ کیا لگی؟ ضربت لگی۔ شیرین ترین لحظہ، سب سے لذت آور ترین لحظہ اہل بیت کی زندگی کا وہ تھا جب ان کی روح پرواز کر رہی تھی، کیونکہ وہ لقاء اللہ کی منزل پہ جا رہے تھے۔ یہ شوق انسان کے وجود میں ہونا چاہیے کہ زندگی ایسی گزاروں کہ سر جب سرانے پہ رکھا جائے مجھے علی بن ابی طالب کی زیارت نصیب ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد وجل فرجہ۔ واقعات بہت ہیں جن لوگوں نے زندگیاں اچھی گزاری۔ میں نے کئی مرتبہ مجلسوں میں سندھ کے بہت بڑے عالم دین قبلہ غلام مہدی نجفی صاحب جانتے ہیں، ایک عارف شخصیت سندھ میں گزرے، ان کے لیے ملتا ہے کہ ہمیشہ موت کو یاد کرتے تھے، اور ان کو پتہ تھا جو زندگی میں کثرت سے اہل بیت کو یاد کرتا ہے آخری وقت اہل بیت بھی اسے نہیں چھوڑتے۔ کہتے ہیں آبا خان ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، ہمارے ایک انٹیریئر سندھ کے مولانا ان کے ساتھ تھے، اچانک قبلہ کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک آئی، اور انہوں نے کہا جلدی کرو، کیونکہ بڑے نحیف اور کمزور ہو چکے تھے، جلدی کرو میری کمر کو سیدھا کرو۔ قبلہ کیا ہوا کہ خاموش ہو جاؤ، بس کمر کو سیدھا کرو۔ پر جلدی سے میں نے کمر کو سیدھا کی، انہوں نے ٹیک دی، ابا تھی وہاں پہ، کہا جلدی کرو ابا میرے قدموں پہ ڈال دو، پاؤں سیدھے تھے، کہ ابا جلدی میرے قدموں پہ ڈال دو، تو میں نے ابا ڈالی، مجھے کہا خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ تو کوئی 5-6 منٹ میں دیکھ رہا تھا چہرہ نورانی ہو چکا ہے اور مسکرا کر کچھ دیکھ رہے ہیں۔ 10 منٹ کے بعد پھر چہرہ نارملائز ہو گیا، کہا میری کمر کو سیدھا کرو، سیدھا کیا۔ میں نے قبلہ کیا ہوا؟ کہا کہ اہل بیت نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ کہ کیسا وعدہ؟ کہ میرے مولا کا فرمان تھا جو زندگی میں کثرت سے صلوات پڑھے، اہل بیت کو یاد کریں نا، اذکرونی اذکرکم، اہل بیت کا وعدہ ہے تب تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک ہماری زیارت نہیں کر لیتا۔ تو یہ وہ دھاگا ہے جو معاد کا دھاگا ہے۔ امام زمانہ کا سسٹم معاد پہ چلے گا، لوگوں کے دلوں میں اتنا قیامت کا عقیدہ راسخ ہو جائے گا۔ اور یہ وہ 2 آنکھیں ہیں، اگر کسی کے پاس صرف معاش کی آنکھ ہے وہ دجال ہے۔ تجھے دونوں آنکھیں رکھنی ہیں، ایک آنکھ معاش بھی کماؤ اور دوسرا معاد کو بھی مد نظر رکھو۔ مولا باغات میں جا رہے تھے کھجوریں لے کر، کسی نے کہا یا علی کہاں جا رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں 30,000 کھجور کے دانوں کو لے کر جا رہا ہوں۔ مولا کیوں؟ کہ زمین میں کاشتکاری کروں۔ اور 30,000 دانے جب مولا نے لگا لیے، 30,000 سرسبز درخت کھجوروں کے نکلے۔ ایک وقت تھا مولا جوتیوں کو سیتے تھے، اور ایک وقت ہے کہ ابن عباس کہتا ہے کہ ہر مہینے علی 30,000 درہم اللہ کی راہ میں دیتے تھے۔ مولا نے ایک منشی رکھا ہوا تھا، حوالہ دار رکھا ہوا تھا، کہتے تھے فلاں کے گھر میں اتنا پہنچا، فلاں کے گھر میں اتنا پہنچا، فلاں کے گھر میں اتنا پہنچا۔ مولا کے منشی نے کہا کہ یا علی اتنا دے رہے ہیں کہیں کم نہ ہو جائے۔ امام فرماتے اللہ تجھ جیسے بندوں کو دنیا میں لائی دے میں رہا ہوں، دل تمہارا کیوں جل رہا ہے؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ سخاوت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی اتنا کیوں دے رہے ہو، کم نہ ہو جائے۔ مولا فرماتے ایسے بندے کو اللہ کبھی خلق ہی نہ کرے کہ دے ایک بندہ آ رہا ہے لیکن دکھ دوسرے بندے کو ہو رہا ہے۔ مولا فرماتے علی یہ کردار، یہ رسم انبیاء ہے کہ جس نے مجھے دیا ہے میں اسی کی راہ میں دے رہا ہوں، اور علی کا چاہنے والا کبھی کنجوس نہیں ہوا کرتا۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ اہل بیت کا نام، اہل بیت کا ذکر اگر ہم تک پہنچا، لوگوں نے قربانیاں دی، تب جا کے اس مقام پہ آپ پہنچتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا، ایک مومن ایک مومنہ ہر سال امام حسین کا فرش بچھاتے، لیکن ایک دن آیا کہ تنگی آ گئی، پیسے کم ہو گئے۔ شوہر نے بیوی سے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، کہ تمہارے پاس کچھ بالیاں ہوں، کوئی سونے کا ہار ہو تو مجھے دو، اس کو بیچوں۔ بیوی نے کہا یہ کیسا سوال کر رہا ہے؟ اگر میرے پاس ہوتا کیا میں چھپاتی؟ میں خود تمہیں دیتی کہ جا کر بیچ کے لاؤ اور امام حسین کا ذکر کرتا۔ دونوں بیٹھ گئے، کیونکہ ہر سال جو بندہ کام کروائے اور اچانک اس کے اوپر تنگی آ جائے، لوگ تو انتظار رکھتے ہیں بھائی اس کے گھر میں تو ہر سال مجلس ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ شوہر نے کہا ایک راستہ ہے، اگر تو اپنے دل پہ پتھر رکھے،
بیوی نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، میری جان حسین ابن علی کے قربان۔ کہا وہ جان سے زیادہ ہے۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب یہ پرانا زمانہ تھا، غلاموں کا زمانہ۔ کہا اللہ نے ہمیں ایک جوان بیٹا دیا، اگر تو راضی ہو جائے، ماں ہے، ماں کی اجازت ہوگی تو لے جاؤں گا، اگر تو راضی ہو جائے اسے میں بردہ فروش یعنی غلاموں کی بازار میں بیچ کے آؤں، اس سے جو پیسے ملیں گے ہم 10 دن امام حسین کی مجلس کروا۔ یہ خاتون کہتی ہے پہلے تو میں چپ ہو گئی، کہنا اور کرنا بہت زمین و آسمان کا۔ اس کا شوہر کہتا ہے کہ رونے لگی۔ شوہر نے کہا رو کیوں رہی ہو؟ بیٹا نہیں لے جاتا، میں پوچھ رہا ہوں۔ چلو اس سال مجلس سے نہیں کروائیں گے، لوگوں کو بتا دیں گے بھائی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا نہیں اس لیے نہیں رو رہی۔ کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا رو اس لیے رہی ہوں کہ جب بھی سیدہ زینب کے مسائل سنتی تھی تو کہتی تھی بی بی اگر میرا بیٹا کربلا میں ہوتا کہ چادر میں لوٹتا، بی بی اگر میرا بیٹا کربلا میں ہوتا پہلے میں بھیجتی علی اکبر کو قربان ہونے سے پہلے۔ آج سوچ رہی ہوں میں نے کہا تو تھا، لیکن آج جب قربانی کی باری آئی ہے تو میرا دل لرز گیا ہے۔ کہ لے جاؤ ایسے لاکھ بیٹے زینب پہ قربان، لیکن جلدی لے جاؤ کہیں نفس پھر مجھ پہ غلبہ نہ کرے۔ اس باپ نے اپنے جواں کڑیل بیٹے کو اٹھایا، بردہ فروشوں کی بازار میں۔ اب بازار کے کچھ اصول ہوتے ہیں، وہاں پہ جب غلاموں کو لایا جاتا تھا تو ان کا رقم یا ان کا پیسہ زیادہ لگتا تھا جو ہٹے کٹے ہوں، جسمانی اعتبار سے مضبوط ہوں، کیونکہ غلاموں سے کام کروایا جاتا ہے۔ اس کا بیٹا 14-15 سال کا کمزور سا بیٹا، نہیں سا بیٹا، جب اس نے لا کر غلاموں کی بازار میں کھڑا کیا اور اس نے سوچا کہ 10 دن میں کتنے اخراجات ہوں گے، ایک رقم اس نے سوچ کے رکھی تھی۔ جو بھی آتا تھا کہتا تھا یہ تو کمزور ہے، اس کے اتنے پیسے ہم نہیں دیں گے۔ صبح سے شام گزر گئی، غلام بکتے رہے، لیکن اس کے بیٹے کی کسی نے اچھی رقم نہیں لگائی۔ کہتا ہے مایوس ہوا، امام حسین کو مخاطب کیا، مولا میں تو لایا تھا لیکن اگر کوئی خرید نہیں رہا تو مولا میں کروں تو کیا کروں؟ کہا بیچ دو خود کو حسین کی راہ میں، تیرا خریدار حسین بن جائے گا۔ کہتا ہے اتنے میں گھوڑے سوار آیا، عربی لباس پہنا ہوا ہے، چہرے پہ نقاب لگا ہوا ہے، جو رقم میں نے سوچی تھی اس سے بھی زیادہ مجھے عطا کی اور میرے بیٹے کو لے کر چلا گیا۔ کہا بہت خوش ہوا، حسین نے آواز سن لی، وہ پیسے سکے لے کر گھر آیا، امام حسین کی مجلس کر رہا۔ پہلا دن گزرا، شکر خدا کی، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، چھٹی رات جب آئی تو رات کو جب سو رہا تھا تو اچانک مجھے رونے کی آواز آئی۔ بستر پر جیسے بیٹھا تو دیکھا دائیں طرف میری بیوی رو رہی ہے۔ میں نے کہا خاتون کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کیا پچھتا رہی ہو کہ تم نے بیٹا دیا ہے؟ کیا افسوس ہو رہا ہے کہ حسین کی راہ میں بیٹے کو بیچا کیوں؟ کہا نہیں افسوس نہیں ہو رہا، لیکن ماں ہوں، یہ سوچ رہی ہوں اللہ جانے اس کا مالک کیسا ہوگا، بیٹا کہاں سویا ہوگا، کھانا دیا ہوگا کہ نہیں دیا ہوگا، کہیں میرے لال کو مار تو نہیں رہا ہوگا۔ جب ماں نے بین کرنا شروع کر دیے تو باپ بھی رو پڑا۔ اب جب دونوں رونے لگے تو اچانک گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، اٹھا جا کر دروازہ کھولا، اور جب دروازہ کھولا تو پریشانی کے عالم میں کیا دیکھا، جوان بیٹا دروازے پہ کھڑا۔ بیٹا دوڑا دوڑا آیا اور باپ کے سینے سے لپٹ گیا، دوڑا دوڑا گیا اور ماں کے سینے سے لپٹ گیا۔ خوشی کا عالم ان کے گھر میں تھا، لیکن باپ نے جلدی سے بیٹے کو جدا کیا، کہا میرے لال میں نے پوری زندگی حلال کی کمائی سے حسین کی مجلس کروا دی، کہیں تو مالک کو چھوڑ کے بھاگ کے تو نہیں آیا، یہ پیسہ حرام کا ہو جائے گا، میں حسین کی مجلس لقمہ حرام سے نہیں کروانا چاہتا۔ بیٹے نے کہا بابا میں بھی جانتا ہوں آپ نے مجھے کیوں بھیجا تھا، میں نہیں چھوڑ کے آیا، مالک نے خود آزاد کر دیا۔ کہا اتنی رقم دی تجھے، آزاد کیوں کیا؟ کہا بابا آپ جانتے ہیں جب آیا تھا عربی لباس تھا۔ ہاں میرے لال۔ کہا مجھے گھر لے گئے، ان 6 دنوں میں مجھ سے کوئی کام نہیں لیا، کھانا ٹائم پہ ملتا تھا، اچھا بستر مجھے دیا،
مجھ سے میری زبان میں بات کرنے لگا۔ میں نے کہا آپ تو عرب ہیں، آپ کو میری زبان کا کیسے پتہ؟ کہا ہم وہ ہیں جو کائنات کی ہر زبان جانتے ہیں۔ بابا آج ہی کی رات مجھے اماں کی بڑی یاد آ رہی تھی، دل تڑپ رہا تھا، میں رو رہا تھا۔ جیسے اس نے میرے رونے کی آواز سنی پھر آیا، کہنے لگا اے جواں رو کیوں رہا ہے؟ میں نے کہا ماں کی یاد آئی ہے، باپ کی یاد آئی ہے۔ کہا ماں باپ پیار کرتے تھے؟ میں نے کہا ہاں بڑا پیار کرتے تھے۔ کہا یہ کیسے ماں باپ ہیں تجھ سے پیار کرتے تھے اور تجھے بیچ بھی دیا؟ کہا مجھ سے پیار کرتے تھے لیکن حسین سے زیادہ کرتے تھے۔ مجھ سے پیار تھا پر آل رسول سے زیادہ پیار تھا۔ کہا کیوں بیچا؟ کہا حسین ابن علی کے لیے بیچ لیا تھا۔ کہا کھڑا ہو جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا اپنے ماں باپ سے جا کر مل۔ میں نے کہا آقا آپ مجھے آزاد کیوں کر رہے ہیں؟ کہا مجھ سے بہتر کون جانتا ہے بیٹوں کی جدائی کا درد کیا ہے۔ آقا اگر ماں باپ پوچھیں کہ آپ نے مجھے آزاد کیوں کیا تو جواب کیا دوں گا؟ کہ بس اتنا کہہ دینا جس حسین کے لیے بیچا تھا اسی حسین نے آزاد کر دیا۔ تو عزیزو اگر اپنے وجود کو حسین کی راہ میں بیچ دو تو حسین ابن علی تیرے خریدار بن جاتے، دلوں کو کربلا لے جائیں تو سلام کرے اپنے آپ کا حسین۔ السلام کسی نے امام سجادوں کا مولا عادتکم الشہادہ، شہادت تو آپ کے گھرانے کی عادت، شہادت پہ کیسا رونا، فرمایا چادروں کا لٹنا ہماری عادت نہیں ہے، شرابی کے دربار میں جانا ہماری عادت نہیں ہے۔ اکبر شہید ہوا، ہاں شہادت میرا ورثہ تھا، لیکن ماں بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں
یہ ہماری عادت نہیں ہے۔ اللہ آپ سب کو مدینے کی زیارت نصیب کرائے۔ بڑے چاہنے والے تھے کوفے میں، شام میں اہل بیت کے۔ فرمایا غم اس بات کا نہیں تھا کہ غیروں نے نہیں پہچانا، غم اس بات کا تھا کہ اپنوں نے بھی پہچاننے سے انکار کیا۔ کافی اپنے ایسے تھے جو چھتوں پہ بیٹھے تھے جھولیوں میں پتھر لے۔ ایک مومنہ ہے جسے بچپن سے حسین نے پالا، چھوٹی تھی، یتیم ہو گئی، امام حسین گھر لے کر آئے۔ قرآن زینب نے پڑھا، حجاب زینب نے سکھایا۔ جب جوان ہوئی امام حسین نے شادی کرا دی۔ ہر سال مدینے آتے تھے، رو کر کہتی تھی مولا آپ کے مجھ پہ بڑے احسان ہیں، آپ نے اپنی بچیوں کی طرح مجھے پالا ہے۔ مولا میں اپنے شوہر کو کہتی ہوں میرا حسین بڑا قریب ہے۔ ہر سال کہتا ہے کب آئے گا تیرا مولا، میں دعوت دوں گا، سفرہ لگاؤں گا، اس نے بچپن سے تجھے پالا۔ امام نے فرمایا شیرین ہم آئیں گے۔ اللہ کسی مومن کو یہ منظر نہ دکھائے تو شیرین دے جگر پھٹ جائے۔ فرمایا شیرین ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گی۔ اتنا سننا تھا شیری کھڑی ہو گئی کہ مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو حسین کو نہ پہچان۔ امام نے فرمایا شیری تیرا قصور نہیں ہوگا، حالات بدل جائیں گے، لیکن شیرین حسین کی ایک وصیت ہے اسے یاد رکھنا، مولا سر آنکھوں جو کہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا شیرین قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں، قیدیوں کا خاص خیال رکھنا۔ عزیز و حالات بدل گئے، زینب کی چادر لٹ گئی، سکینہ یتیم ہو گئی، حسین کا سر کٹ چکا، عباس کے بالو کٹ چکے، رباب کی گودی اجڑ گئی۔ سیدانیوں کا قافلہ بازار میں آیا، شیرین کا شوہر بازار سے گزر رہا تھا۔ شیرین نے کہا ہوا تھا اپنے شوہر کو جب بھی کوئی قیدی نظر آئے اسے گھر لے کر آنا، میرے مولا کی وصیت ہے۔ جیسے بازار سے گزرا اس کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے، زخمی رخساروں پہ پڑ گئے۔ ننھی سی سکینہ کو دیکھا، توڑا توڑا گھر آیا، رو کر کہنے لگا شیری تو نے کہا تھا جب بھی قیدی دیکھو گھر لے آؤ، اور میری زندگی گزر گئے، میں نے کبھی 4 سال قید نہیں دیکھے۔ اللہ اکبر، جلدی کرو قیدیوں کو گھر لے کر آؤ۔ تصور کر کے رو، عجیب منظر تھا۔ ایک مرتبہ قیدی بیبیاں شیرین کے گھر میں آئے، اللہ جانے زینب پہ کیا گزر رہی ہوگی، جسے زینب نے حجاب سکھایا تھا اس کے سر پہ چادر موجود ہے، لیکن علی کی بیٹی نبی کی نوازی
پانی چاہیے پانی دو، کھانا چاہیے کھانا دو، میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں قیدی بیویوں نے کہا مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، ہم بڑے مظلوم ہیں، ایک دن میں ہمارے گھر سے 18 لاش نکلی ہے، ارے کسی نے ہمیں ماتم کرنے نہیں دیا، اگر اجازت ہو ہم رو لیں، اگر اجازت ہو ہم ماتم کر لیں۔ قیدی بیویوں میں کیوں روکوں گے، جتنا ماتم کرنا ہے کر لو۔ یہاں قیدی بیویوں نے حلقہ بنایا، ایک مرتبہ ایک قیدی بیوی اسی بڑا درد بھرا بن گیا، رو کر کہنے لگی اے عباد کے غریب بھیا، اے عباد کے پیاسے بھیا۔ شیریں نے جیسے عباس کا نام سنا، کہا قیدی بیوی چپ ہو جا، عباس میرے مولا کے بھائی کا نام ہے۔ اللہ عباس نے میری جان برباد کر دے۔ بیویاں بیٹھ گئیں، شیریں تیرا گھر ہے، کیا کریں؟ کہ اگر تیرے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو، یا بیٹی کا نام آنا تھا، پھر سے کوئی قیدی بیوی اٹھی اور بن گیا، اے سکینہ کے پیاسے بابا، اے سکینہ کے غریب وطن بابا، کہ قیدی بیوی چپ ہو جا، سکینہ میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے۔ اللہ میرے مولا کی خیر کرے۔ قیدی بیوی یہ تو مدینے والوں کے نام ہے۔ شیریں رونے لگے، ایک مرتبہ کہنے لگی قیدی بیوی تجھے آخری مہلت دیتی ہوں، اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بیان کرو۔ عزاداروں اب کوئی اور بیوی نہیں اٹھے، ایک مرتبہ خود بیوی زینب اٹھے اور بیان کیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا۔ اب شیریں کو سمجھ نہیں آیا، بی بی زینب کے قدموں میں گری، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے قیدی بیوی تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے بالوں کو ہٹایا، کہا شیریں نہیں پہچانا، انا زینب بنت علی۔ او شیریں مہمان آ گئے، او تیرا حسین آ گیا، ارے میں اجڑ گئے۔ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، قبر و قیامت میں حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع